نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ایک ہے طبعی محبت اور ایک ہے عقلی محبت۔ عقلی محبت تو ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایمان والے سب سے زیادہ شدید محبت کرتے ہیں۔ جو طبعی محبت ہے وہ ہمیں عموماً اپنے ماں باپ سے، بہن بھائی سے، بیوی بچوں سے ہوتی ہے، اور اللہ نے یہ ہمارے لیے ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ان چیزوں میں اللہ نے محبتیں رکھ دی ہیں ہمارے لیے، اور امتحان اسی کا ہے کہ اس محبت کو میری محبت کے تابع کر دو۔ جب دل سے غیر اللہ کو نکالا جاتا ہے، سوائے اللہ کے کوئی اور محبت نہیں رہتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ محبت فی ذاتی ہی نہیں ہوتی، بنفسی ہی نہیں ہوتی، یعنی باپ سے باپ ہونے کی حیثیت سے محبت نہیں ہوتی، اولاد سے اولاد ہونے کی حیثیت سے محبت نہیں ہوتی، اب ان سے محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے ہوتی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی اب محبت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پہلے محبت ہوتی تھی اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے، میرا دل چاہتا ہے، اشتہا تھی، وہ جو اشتہا ہے، وہ جو طلب ہے، دل یہ کہتا ہے، یہ اس کی وجہ سے کرتا ہے۔ اب اس لیے کرتا ہے کہ دل میں وہ طبعی محبت اوروں کی ویسی نہیں ہے جیسے اللہ کی ہے، اصل تو اللہ ہی کی اب رہ گئی ہے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے عقلی طور پر اب ان سے محبت کرتا ہے، ان کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے۔ لیکن اگر دین کا مقابلہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ آ جائے ان چیزوں کے ساتھ، تو پھر ان کو زیادہ ترخور اعتنا نہیں سمجھتا، یعنی اب اس کی توجہ خالق کی طرف ہی رہتی ہے۔ پھر اسے اگر دودھ پیتا بچہ بالکل جوان ماں کے ساتھ میدان میں ایک ریگستان میں چھوڑنا پڑے تو پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں۔ 12-13 سال کے بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہو جائے اور چھری چلانی پڑے تو سوچتا بھی نہیں۔ راستے میں وساوس ڈالنے کے لیے شیطان اپنے حربے استعمال کرے تو ان پر کنکریاں برساتا ہے۔ تو پھر جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اصل محبت دل میں آتی ہے، اور اس کے چشمے جو پھوٹتے ہیں اور اس کی برکتیں اور اس کے جو فیوز اور نورانیت پھیلتی ہے، تو پھر پوری کائنات کے ذرے ذرے سے محبت ہو جاتی ہے، ایک چیونٹی کو بھی ضرر نہیں پہنچاتا، اس لیے کہ اب یہ میرے خالق کی نسبت ہو گئی ہے ان کے ساتھ۔ پہلے وہ اپنی ذات کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرتا تھا طبعی، اب ذات باری تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرتا ہے، ہر چیز کو ان کے مزاج کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق ڈھالتا ہے اور دیکھتا ہے، تو محبت تو کرتا ہے لیکن یہ اس طرح سے کرتا ہے، اور یہ والی محبت بہت بڑھ کے ہوتی ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے دنیاوی اور اخروی دونوں حساب سے، کیونکہ اب یہ بے غرض محبت ہے، اب اس میں کوئی طبعی کھچاؤ نہیں ہے کہ اس سے میری نسل چلے گی، اس سے مجھے آگے مستقبل میں فائدہ ہوگا، یہ میرے قبیلے کا مضبوط نوجوان بنے گا تو میرا قبیلہ مضبوط ہو جائے گا، مجھے سپورٹ ہو جائے گی، مجھے انس ملے گا، یہ بیگم ہے ان سے تعلق قائم رکھوں گا تو اپنی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی، گھر کا نظام چلتا رہے گا، میری بچوں کی پرورش اچھی کرے گی، یہ اماں ابا ہیں تو ان کی خدمت کروں گا تو کچھ ہو سکتا ہے وراثت میں زیادہ حصہ مل جائے، ان کا قرب مل جائے، دنیا کے سامنے کہنے کو ہوگا کہ میں نے بڑی خدمت کی ہے، نفس کی تسکین ہو جائے گی، دل کو تسلی ہو جائے گی۔ نہیں، پھر صرف ہر چیز سوائے اللہ کی کوئی وجہ نہیں، اسی لیے پھر بڑی بڑی تکلیفیں بھی دینے والے آئیں گے تو ان کو بھی معاف کر دے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، وہاں یہ کیفیت ہو جائے گی۔ تو فی نفسی مطلوب تو یہی ہے کہ دل کو اللہ کے سوا کسی کی محبت میں نہ رکھا جائے، اللہ سے اتنی محبت ہو جائے کہ ہر چیز اس کے تابع ہو، اللہ کی وجہ سے محبت ہو۔ تو یہ مطلب ہے، ایسا نہیں کہ اوروں سے محبت نہیں ہوگی، لیکن وہ طبعی محبت
جو اپنی ذات یا اپنی اشتہا کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے ہوتی تھی، اس کو ذرا ایسا تہذیب یافتہ کر دیا کہ اب وہ اللہ کی وجہ سے ہونے لگی ہے، اپنی ذات کا وہ حصہ بھی نکل گیا جو طبعی طور پر اس کے اندر موجود تھا، اللہ کی محبت کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی۔